آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک جو جنگ ہوئی ہے کیا وہ امریکیوں کے توقعات کے مطابق ہے، یا کہ ایران نے جو ریزسٹنس دی ہے وہ ان کے توقع سے زیادہ ہے؟ دیکھیں، یہ چیزیں گیم آؤٹ ہوتی ہیں۔ پینٹاگون کے اندر کنٹینجنسی پلاننگ کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، جو کہ پیس ٹائم میں بھی مستقبل کی جنگوں کے بارے میں وار گیمنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کانسٹنٹ پروسیس ہے کہ بھائی اگر ہمیں جنگ کرنی پڑی تو اس سے ہمیں جو ہے کس قسم کے ریزسٹنس کا سامنا ہوگا، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ، اس کا سکوپ کیا ہے۔ ابھی تک جو ہے کوئی شواہد سامنے نہیں آیا کہ یہ کہا جا سکے کہ یہاں ایک گراؤنڈ کمپوننٹ ہوگا اس جنگ کے اندر، یعنی زمینی جنگ ہوگی۔ اور زمینی جنگ تو پھر ظاہر ہے اس انتظامیہ نے تو اس کی جو ہے نا شروع سے مخالفت کی ہے، وہ نہیں چاہتے۔ تو یہ ایئر پاور ہے زیادہ تر جو یوز کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایئر پاور کے حساب سے دیکھا جائے، ایرانیوں کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ جو وہ ریزسٹنس کر رہے ہیں وہ بھی ایک ان میں بھی کنسٹرینڈ ہیں۔ وہ دیکھیں، آج جو ہے صدر پزشکیان ان کو مجبور ہو گئے کہ انہوں نے معذرت کی اپنے جو پڑوسی ممالک کے ساتھ کہ جی ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے، صرف اس جگہ کریں گے اگر ہم پہ وہاں سے حملہ ہوگا۔ تو ان کو بھی پتا ہے کہ بھائی وہ ایک حد تک جا سکتے ہیں۔ پھر ان کا جو سٹاک پائل ہے میسائلز کا، چاہے وہ بلسٹک ہیں یا کروز ہیں یا ڈرون ان کے جو ہیں، وہ بھی لمیٹڈ ہے۔ اور وہ اس وقت ان کے اوپر بھی جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے ان سٹاک پائلز کو، لانچرز کو، سٹاک پائلز کو، پروڈکشن فیسلٹیز کو۔ تو ان کو پتا ہے کہ ان کی بھی کلاک ٹک کر رہی ہے۔ کوئی بھی ملک جنگ کرنے سے پہلے جو ہے یہ اعداد و شمار لگا لیتا ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ کتنا ہے، کتنے دنوں کا اسلحہ ہے۔ تو اور پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر اور بھی دباؤ ہے۔ اب اقتصادی دباؤ تو پورے خطے، پورے ملک کے اوپر، پوری دنیا پہ پڑ سکتا ہے، لیکن ایران اس کی زد میں سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ سارا کیلکولس ایران کو کرنا ہے۔ اور دیکھیں، اس رژیم کے بارے میں جو بھی کہا جائے، ایک چیز کانسٹنٹ رہی ہے جب سے یہ رژیم مارز وجود میں آئی ہے، اور وہ ہے اپنی بقا، یعنی پریزرویشن آف دا رژیم۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ رژیم کوئی ایسا کام کرے گی کہ اتنی بڑی جنگ کو پھیلا دے گی کہ پھر سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کو بھی پتا ہے کہ واپس میز پہ آنا ہے، اور لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ لیوریج کس لیوریج کے ساتھ آیا جائے۔ اور جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر آپ کو اپنی لیوریج کو کانسٹنٹلی مانیٹر کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا وہ وقت ہے کہ جس میں آپ جنگ بندی کی طرف جا سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ موزوں وقت کون سا ہے، تو وہ آپ اس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ آئی تھنک کہ یہ رژیم اس وقت اس تلاش میں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گلف کنٹریز کے ساتھ ایران کا تنازع ختم ہو رہا ہے؟ دیکھیں، تنازع تو ختم ہو جاتے ہیں، پھر شروع بھی ہو جاتے ہیں، وقت پت لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایران اس جنگ سے بہت پہلے، یعنی اگر ہم 2024 میں بھی چلے جائیں تو ایران کی صلاحیت نہیں رہی تھی وہ جارحانہ کارروائیوں کرنے کی۔ یعنی حماس کو آپ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں، حزب اللہ کو، ہوتیز کو، عراقی گروپس کو، اسد حکومت تھی، وہ سب کا سب شیرازہ ختم ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صلاحیت نہیں رہی، اور اب ایران کو اب یہ ایک کورس کریکشن ہو رہا ہے۔ یعنی اتنے عرصے سے جو یہ پالیسی تھی، اگریسو فارورڈ لیننگ اسٹریٹجک پالیسی تھی کہ بھائی آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس کا جو پرنسپل ہے اس کو یہ اپنائے ہوئے چل رہے تھے، تو اس کا ان کو نقصان ہوا ہے بہت زیادہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو ڈومیسٹک اکانومی ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ عوام جو ہے حد درجے نالاں ہے، اوپر سے جو ہے اپنا باہر سے حملہ ہو گیا ہے۔ یعنی جب یہ پوری اسٹریٹجی ترتیب دی جا رہی تھی جارحانہ کارروائی کی عرب دنیا کے اندر، تو اس وقت جو ہے وہ اس لیے نہیں کی جا رہی تھی کہ بھائی کوئی حملہ ہو جائے گا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے، اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ہم پہ حملہ نہیں کرے گا یا ہماری کارروائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں۔ حزب اللہ بہت بڑی بندوق تھی اسرائیل کے ہاتھ میں، ایران کے ہاتھ میں، جو اس نے تانی ہوئی تھی اسرائیل کے اوپر۔ لیکن جب اسرائیل نے کامیابی حاصل کی انٹیلیجنس فرنٹ پہ اور جا کے حزب اللہ کو کمزور کر دیا، تو پھر وہ آپشن ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے جو ایران پہ حملہ ہوا ہے جس وقت ہوا ہے، اس کی ایک لاجک ہے۔ جب آپ دیکھیں، اسرائیل نے ایران پہ کبھی حملہ نہیں کیا اس سے پہلے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ حزب اللہ کے راکٹس
جو ہے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو پہلا کام تھا حزب اللہ کو کمزور کرنا. پھر اس کا سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹو ہوا کہ اسد حکومت کا شرازہ بکھر گیا، وہ تختہ الٹ گیا. تو پھر سچویشن ایسی آئی کہ یہ وار جو ہے واپس ایران کی طرف لائی جائے.